معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں گزشتہ 2 رمضان کے عنوان قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے متعلق ہی گفتگو رہے گی۔ حضرت گرامی، رمضان اور قرآن کے تعلق سے بات شروع کرنے سے پہلے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کیسی بابرکت والا مہینہ ہے اور سورہ اخلاص کتنا مبارک سورہ ہے۔ یہ تو صرف ایک سورہ کا یہ کمال ہے، اور جس کے حصے میں روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت آئے اس کا کیا ہی کہنے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا اللہ، کس چیز کے ذریعے تیرا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ میرے کلام یعنی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کے ذریعے سے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، سمجھ کر پڑھے یا بنا سمجھ کر پڑھے، یعنی وہ معنی سمجھتا ہو یا نہیں سمجھتا ہو، تو ارشاد ہوا کہ خواہ وہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث روایت میں آئی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے کی حالت ایسی رہتی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور اس کا دوسرا سرا تلاوت قرآن کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ چھوٹتا کاہے سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے۔ ایک اور موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں 2 ناصح یعنی 2 واعظ چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہمیشہ تم کو نصیحت کرتے رہیں گے۔ ایک گویا ہے اور دوسرا خاموش ہے۔ گویا قرآن پاک ہے اور خاموش موت ہے۔ حضرات گرامی، سال میں 2 مرتبہ قرآن حکیم کا ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، استاد شاگرد، بیوی شوہر اور دیگر حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی حق ہے کہ اس کو سال میں 2 مرتبہ سورہ الحمد تا سورہ ناس ختم کیا جائے۔ اب ہر آدمی اپنی اپنی کتاب حیات کا جائزہ لے کہ ہماری عمر اب کتنی ہو گئی ہے اور کتنی بار ہم نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ آخر کیا ہم قرآن پاک کا اپنی عمر کے لحاظ سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر غفلت برتی جا رہی ہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر قرآن خدا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ، آج انصاف کا دن ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے، جس نے میرا حق ادا نہیں کیا آج میں اس سے اپنا حق چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہر طرف نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا
کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ماحول میں قرآن اپنے حق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے انصاف چاہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، جس نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا اس کے لیے قرآن پاک بھی کیا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھیے، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ قرآن کریم بارگاہ رب العزت میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ میرا حق ادا کرنے والے کو جوڑا مرحمت فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کرامت کا جوڑا عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم مزید انعامات کی درخواست کرے گا تو اللہ پاک اکرام کا جوڑا پورا ادا کریں گے۔ پھر قرآن کریم درخواست کرے گا یا اللہ تو اس شخص سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہونے کا اظہار فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بے حد فیوز و برکات ہیں، جیسا کہ حضرت سہیل تشتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں ان لوگوں کا بھی شمار کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا ہے جو بچپن میں قرآن پاک سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھا دے یا سکھا دے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام الہی پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت قرآن حکیم نہیں ہوتی اس گھر میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، اور ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت گرامی، رمضان مبارک میں ہر اعمال خیر کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم غیر رمضان میں 1 روپیہ خیرات کرتے ہیں تو 1 روپے کا ہی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر 1 روپیہ رمضان میں خیرات کرتے ہیں تو 70 روپیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو بھی نیکی غیر رمضان میں کی جاتی ہے اگر وہی نیکی رمضان میں کرتے ہیں تو 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم غیر رمضان میں 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو 1 ہی ختم کا ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم رمضان المبارک میں 1 قرآن پاک دے کر ختم کرتے ہیں تو 70 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ غور کریں کہ اس موسم بہار عبادت کے مہینے میں 1 لمحہ بھی بیکار جانے نہ دیں۔ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، استغفار وہ دیگر وظائف میں مصروف رہیں۔ رمضان مبارک اپنے آپ کو رجوع اللہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکیں، پہلے جہاں تھے اب بھی اگر وہیں کھڑے ہیں تو اچھی طرح جان لو کہ ہم نے رمضان مبارک کی خاطر خواہ استقبال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صاحب کرام کا تو کیا پوچھنا، ان کی ساری زندگی قرآن پاک کی آئینہ دار تھی۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو قرآن پاک کی تلاوت پر ایک دوسرے پر ایسے ٹوٹ پڑتے کہ جس گلی اور جس کوچے پر چلے جائیں قرآن پاک ہی کی آواز آیا کرتی تھی۔ آئیے چند ہمارے اسلاف کا ذکر کروں کہ ان کو قرآن پاک سے کیسی محبت تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا آپ روزانہ 2 بار قرآن پاک کی تلاوت ختم فرمایا کرتے تھے، اور پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ صبح 1، رات 1 اور مکمل تراویح میں 1۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو قرآن پاک سے کیسی محبت تھی، قرآن پاک سے آپ کو کیسا شغف تھا۔ آپ اپنے وصال سے پہلے
اپنا حجرہ بتا کر فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں 60,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ 60,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خالی اگر 1 سے 60,000 تک گنے تو دیکھیے آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اور 60,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ حضرت امام اعظم ابن حفیع کا حصہ تھا۔ حضرت ابوبکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو چراغ حرم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے 10,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک بلا ناغہ مسلسل ایک رکعت میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور غنی نواز روزانہ 2 بار قرآن پاک کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، ایک صبح اور ایک شام۔ اور ہمارے بعض اولیاء کرام کا تو یہ حال تھا کہ مادر مشرق میں ہی سے قرآن پاک کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ مکمل تلاوت کرنے کا اس کا حق ہے، ہم اس کو بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن پاک نماز تراویح میں صرف سننے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل پڑھنے سے ہی اس کا حق ادا ہوگا۔ اب ہر صاحب سمجھ سوچ لے کہ ہماری اب عمر کتنی ہے اور ہمیں اب تک کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا تھا، اور اس میں ہمیں کہاں تک کامیابی ملی، ورنہ کل قیامت کے دن قرآن پاک کے حق کی جواب دہی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ حضرت گرامی، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ جو شخص بعد نماز فجر سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 بار قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الملک کے تعلق سے ہے، روایت ہے کہ یہ سورہ روزانہ پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھنے والوں کو قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک یہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنت میں اس کو داخل کرا کر ہی جدا ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کو 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اور سورہ رحمان کو تو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سورۃ الواقعہ، سورہ کہف، سورہ فتح، سورہ مزمل وہ دیگر سورتوں کے مختلف مواقع پر تلاوت کرنے کے بے فوائد ہیں۔ الگ الگ سورتوں کے فضائل و کمالات کا یہ حال ہے تو جو شخص اول تا آخر قرآن پاک کی تلاوت کو حرز جاں بنا لیتا ہے تو قرآن پاک کے سارے فضائل و کمالات اس کے دامن میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ آئیے 1-2 واقعات آپ کو گزار کر کے اپنی بات کو سمٹ لوں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت آ گیا تو لوگ آپ کی مدد پرسی کو آنے لگے، اور کسی نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے ورثے میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے وارثوں میں سورہ واقعہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ یاد دلاؤ۔ جس گھر میں بھی بعد نماز مغرب سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی عیادت کے لیے تشریف لانے لگے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، اور جب جانے لگے تو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اشرفیاں ہیں، آپ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے استعمال کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، میں تو جا رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کسی غریب کو دے دیں۔ امیر المومنین نے کہا
کہ آپ کے بعد یہ اشرفیاں آپ کی لڑکیوں کے کام آ جائے گی اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ میری لڑکیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں، یعنی وہ روزانہ بلا ناغہ اس کو پڑھتی ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، سورہ واقعہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ اشرفیاں آپ کسی دوسرے غریب میں تقسیم فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا صحابہ کرام کا توکل اور ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد نورانی پر کامل اعتماد تھا، اور اپنی جان سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد عالیہ کو جانتے تھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے توکل اور ان کے ایمان کا کچھ اشیر صدقہ ہمارے دامن میں بھی ڈال دے، تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور دونوں جہاں میں صلح خوری کا ذریعہ بنے۔ آمین بجاہ سید المرسلین محمدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اجازت چاہوں گا آپ کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔